ہم بات کرنے لگے ہیں جو ایک بڑی بہترین قسم کی گفتگو ہونی ہے انشاءاللہ. آپ نے ایک جائزہ ٹاپک لیا کون ہوگا. سے ہیں؟ آپ نے ایک جائزہ لیا، میں آپ کو ٹاپک کلیئر کرتا ہوں. آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ اس وقت تقریباً ہر بندہ سوشل میڈیا کے ہاں جی، ساتھ اٹیچ ہے، اس کی کوئی شک وابستگی ہے. نہیں ہے. مطلب جس طرح ہمارا آج کل کھانا پینا یہ نا، اس میں سوشل میڈیا اسی طرح کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. لیکن ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ ایک فیچر آیا ہے، 2 بڑے پلیٹ فارم پر ہے. اس کی وجہ پہلے ایک الگ سے اس معاملے کا پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک، اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے مطلب وہ پہلے ہوا ہے بالکل. تو اس نے ٹریفک ساری چھین لی، پبلک آڈینس سارا اس پہ کیا. تو 2 بڑے جو مطلب وہ ہیں برانڈ ہیں سوشل میڈیا کے، فیس بک تھا اور یوٹیوب، تو انہوں نے بھی وہ فیچر دی ہے اسی طرز کے. ایک نے یوٹیوب نے اس کا نام وائی ٹی شارٹس رکھا، یوٹیوب شارٹس، اور فیس بک نے اس کا نام ریلز کے نام سے وہ کیا. یہ مختصر ویڈیو بالکل. ہوتی ہے. اب ٹاپک ہمارا یہ ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے یہ کیوں کیا یا وہ ان کی، اس پر جو کنٹینٹ وائرل ہو رہا ہے میرے خیال میں جو چیز پہلے ایک مخصوص طبقے کے ہاں مخصوص حویلیوں میں یا اس میں تھی نا، وہ آج ہم نے ایک 5 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بابے تک اس کو سریعام کر عام کر رکھی ہے، دیا، عام کر سر رکھی ہے. عام کر دیا. اب ذرا تھوڑا سا بھی آپ سکرول کرتے ہیں، چاہے آپ جتنے میرے خیال میں جتنے تقوی کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہوں، تو جو اس کے اندر اب کنٹینٹ وائرل ہے نا وہ بڑا اب یہ خطرناک ایک ٹاپک ہے، اس میں یہ تو سوشل شک نہیں ہے. برائی. اور مطلب یہ ہے کہ کوئی اس سے اس وقت بچنا بھی بہت مشکل ہے. آپ یا تو یہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چھوڑ دیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. ناممکن ہے، اب ناممکن اور ہے. دوسرا ہے کہ ٹک ٹاک کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا، اور ٹک ٹاک کی میرے خیال میں وجہ شہرت بھی اس قسم کی ریلز اور فحش مواد ہی تھا. اور اس وقت مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ آج کل سننے میں آئے کہ کوئی پیسے بھی ملتے ہیں وہاں سے، ہاں جی، تو اس کے لیے بھی اسپانسرشپ مل جاتی ہے. جتنا آپ کا فالوور ہوتا ہے ہاں وہ اسپانسرشپ یا کمپنیز کو تو. ٹک ٹاک ہاں دیتا ہے جی، یا جو بھی ہاں سسٹم جی. ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ کمپنی ہے ٹک ٹاک، اس نے مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک بنائی ہے. ان کے ہاں جن لوگوں کی کمپنی ہے ان کے ہاں تو کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، تفریق مطلب وہاں فوش یا وہ بے وہ اس میں حیائی ہے، نہیں اس ہے. چیز کو وہ ان نہیں کے لیتے ہاں ہیں. تو یہ تصور ہی نہیں ہاں ہے جی، بے ان حیائی کے کا. لیکن جو ہمارا طبقہ اس کو جتنا پروموٹ کرے، میرے خیال میں ان کے ہاں بھی اتنی پروموٹ نہیں نہیں ہے. ہوتی. میں ایک اس کا پڑھ رہا تھا، تقریباً پاکستان 10 بلین تک ویوز دے رہا ہے ان شارٹس کو ڈیلی. بنیادی چیز یہ ہے نا کہ اس چیز کو پروموٹ کرنے والے بھی تو ہم ہیں. ہمارا یہ معاشرتی طبقہ ہے، ہمارے یہ مسلمانوں کا یہ ملک ہے جو اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. مطلب اصل میں تو یہ چیز ایشیا بلکہ بر صغیر میں پاکستان، پروموٹ. ہندوستان، بنگلہ ہاں دیش میں جی، ہی زیادہ ہے. لیکن مطلب یہ ہے نا کہ آپ اس میں اچھی چیز کو بھی تو پروموٹ کر سکتے ہیں نا. ہم نے آپ اس میں ایکٹیویٹی کو. اچھی چیز بھی ڈال سکتے ہیں، اپنی کسی مثبت ایکٹیویٹی بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اب نا مسئلہ یہ ہے، اب ٹک ٹاک ہے وہاں مطلب اسی طرح کا کنٹینٹ اگر آ رہا ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک الگ سے اسی ٹائپ کی اپلیکیشن تھی. میری مرضی، میں نے آج تک میں نے نہیں کی ڈاؤن لوڈ. مطلب اس میں بھی کر سکتا، اچھی چیز کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں، لیکن نہیں کی تو. لیکن جو یہ تو تب مطلب ہے نا فیچر اس کے یوٹیوب اور فیس بک کے، یہ ہر بندے کے پاس یہ اپلیکیشن ہے. بالکل. اور اب پہلے یہ نہیں اس تھا، کی پہلے یہ نہیں جس تھے، چیز پہ لوگ استعمال مجھے کر رہے اعتراض تھے. ہے جس چیز پر، وہ یہ ہے کہ میں پروموٹ کروں نا. پروموٹ کا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ میں یا تو اسی چیز کا کنٹینٹ کریٹر ہوں، یا پھر میں اس کو شیئر کرتا ہوں یا مطلب اس کو آگے پھیلانے کی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کو سٹاپ کرنے کا بھی وہ نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری وال پر، میری اس کے اوپر یہ چیز شو ہی نہ ہو، تو یہ فیچر دینا چاہیے اس کو، اپلیکیشن کو. مطلب ہر کنٹری کی ایک اپنی، جس طرح ان کے سٹینڈرڈز ہیں نا،
کہ آپ کوئی چیز ان کے ہاں جی، اسٹینڈرڈ ہے تو وہ فوراً آپ کو ریسٹرکٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو وارن بھی کرتے ہیں. لیکن جب مجھے ایک چیز پر جو میرے اسٹینڈرڈ کے اس کو نہیں وہ کرتی, میچ نہیں کرتی, تو پھر مجھے بھی ایک اور چیز یہاں میں بھی پر تو ہے. کمیونٹی ہوں مطلب. بالکل. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے ان کی جو بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ہاں وہ جی, تو ایک الگ چیز ہے. مطلب اپنے نفع آپ کے یہ بھی دیکھیں کہ جو بنانے والے ہوتے ہیں, ایک تو حیرت ان پہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں. ایک تو صرف ایسے کام کرنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے, بلکہ دیکھنا بھی گناہ ہے. اگر ہم یا ہمارا یہ طبقہ, ہمارے لوگ, ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے, وہ بنانے والے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایسی چیزیں نہ اب جو بنائیں. میرے خیال میں جو انسانی فطرت ہے نا, وہ بڑی ایک وہ ہے. نہیں, انسانی فطرت ہے آپ کی بات, لیکن دیکھیں نا شریعت نے, اسلام نے کچھ حدود اور قیود بھی تو متعین کی ہیں نا. یا تو آپ اس کو اپنا الگ معاشرہ, اپنی الگ تہذیب نہیں کہیں, تو پھر یورپین تہذیب ہے جہاں مذہب کا کسی حد کا کوئی تصور بھی اب نہیں ہے, اس کے اوپر عموماً آواز بھی نہیں ہے, کوئی اس چیز کی آواز بھی نہیں آواز بھی نہیں اٹھاتا, اٹھا رہا, کوئی پالیسی نہیں ہے. کالیسی نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر ہمیں مطلب بطور ایک شہری کے اگر مجھے ہمیں یہ آواز پبلکلی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے. بالکل. اب اگر جس طرح مطلب ہمارے یہ پچھلے دنوں بل کی وہ چل رہی ہے بحث ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ والی, تو اس پہ ہم نے تو یہ بھی تو برائی ہے نا. اس کو ہم ہاں اس جی, لیے ہاں کریں کہ جی, وہ ملک میں بے حیائی کو رواج ملے گا, تو اس شارٹ کے ذریعے یا ریلز کے ذریعے. اچھا, پھر اس میں اچھے خاصے گھرانے معلوم ہوتے ہیں کہ کمزور گھرانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے, کافی عزت دار تگڑے گھرانوں کے معاملات اس میں بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہوگا, ہمیں اپنے فیملی سسٹم کے بارے میں بھی اچھی تربیت کرنی ہوگی. اچھا اس میں پھر تربیت میں آ جاتا پھر ہے بسا ہماری جو اوقات. تعلیم گاہیں ہیں, ہاں, تعلیم گاہ, میں یہی بات کر رہا تھا کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت اساتذہ کی ذمہ اساتذہ داری کے ہے, جس تعلیمی ادارے میں ہم اداروں نے ان کی کو ذمہ داخل کرا داری ہے. دیا, اب یہ انہی کے کھاتے میں جائے. تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف نمبروں پہ چل رہے ہیں, وہ مطلب خود یہ فنکشن ارینج کرا رہے ہیں. مطلب ان کا فوکس یہ ہے تعلیم میں کہ زیادہ نمبر حاصل کرنے ہوں. اور اس کے علاوہ خود اس قسم کے فنکشن وہ ارینج کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے یہ چیزیں تصور بھی نہیں ہوتی تھی, ان اداروں میں بھی یہ ان کے کام دم ہونے بڑھ لگے رہے ہیں. نمبر زیادہ ہیں, تعداد ہمارے پاس بڑھتی جائے, ایڈمیشن تعداد زیادہ ہوں, بالکل, اور اس کے لیے ظاہر ہے تربیت کا کوئی نظم نہیں ہے. میں نے 16 ایئر ایجوکیشن وہ کی الحمدللہ. میں مطلب اسکول لیول سے لے کر پھر یونیورسٹی اس تک کلاسز تک گیا ہوں. اس میں سے جو میرے 8 سال ہے نا, اس کا میں واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بڑا ایک برا میرے پاس ایکسپیرینس ہے. یہ ایسے نہیں مطلب اعتراض نہیں ہے کہ بھئی اس میں واقعی ہمارا جو ایجوکیشنل کلچر ہے نا وہ بہت بھیانک ہے. بالکل. اور اس حوالے سے اخلاقی حوالے سے بطور مجموعی ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. چاہیے. کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف کسی ایک فیملی کسی کی, فیملی فرد کی, کسی فرد کی ذمہ کسی داری طبقہ نہیں ہے. کی نہیں ہے. بطور مجموعی ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں, اس کے کیونکہ علاوہ اس کا کوئی حل اب نہیں ہے. کچھ چیزیں میں وہی بتا رہا ہوں, یہ اس میں اب اچھی فیملی, پہلے یہ والے کام ہم کہتے تھے یہ لفنگوں کا کام ہے, ہاں جی, یہی لفظ استعمال ہے, یہ بالکل, لوفر لفنگا نہیں. اب 70% سے کراس ہے جو یہ والا کنٹینٹ جن گھروں سے آ رہا ہے. بالکل, اس میں تو کوئی شک اور نہیں ہے. وہ اب آج کل ہم نے اصطلاحات بھی چینج کر دی ہیں بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس میں. اب پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ناچنے والی یا ناچنے والا ہوتا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ مطلب ہمارا اس کو وہ مجرا ہوتا تھا, مجرا ہوتا تھا. کوٹھا ہوتا تھا. وہ لفظ اب ہمارے اس معاشرے میں ایک گالی ہے. آپ کسی کو کہیں تو وہ لفظ تو آج بھی گالی ہے, لیکن اس کو کیا آرٹسٹ بنا دیا گیا, اور یہ آرٹ سے تعبیر کر دیا گیا, کریٹیو جو چیز بھی ہے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں ڈھال کر اس کو ہم نے جواز بخشا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے ہمارے ہاں جو مزاح کے نام پر, مزاح کیونکہ انسان کا ہمیشہ سے ہاں وہ ہے, دلچسپ عمر ہے, بالکل مزاح کے ذریعے یہ چیز ہمارے بالکل. اس میں مختلف ہمارے ٹی وی چینلز, اور میں ایک بڑے ٹی وی چینل کا ایک ذکر کرتا جاؤں آخر میں, جیو نے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے ہنسنا منع ہے. اس میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنی
تو وہ بیسیکلی بتایا یہی مطلب کہ وہ بہن بھائی ہیں، اور جس طرز کی وہ گفتگو ہوئی نا، یہ مطلب جو سوالات کی صورت میں ولاگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں چیز کون سی ہے، فلاں مطلب پنہاسی ایک فحاشیت گھسیڑی جا رہی ہے، اور ہم اس کو ہنستے ہوئے اس کو ہنسی قبول مذاق کر کے رہے شکل ہیں. میں، اور جو اس میں جو سوالات اور اس کا جو پوشیدہ مطلب اس کے پیچھے وہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ معاف یعنی فرمائے. ذو معنی جملے ہوتے ہیں، ذو معنی سوالات ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہ معاشرے کو، کمیونٹی کو اس کے اوپر ضرور مطلب نظر فرمانی چاہیے. ورنہ میرے خیال میں تو صرف ایسے مہنگائی حالات ہمارا آ مسئلہ جائیں گے، نہیں ہے. ایسے حالات آ جائیں گے پھر یورپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں کہ صرف مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یہ ہے. مسائل ہیں، اس یہ کے اوپر بھی ایک جگہ پوچھ ہونی ہے، اور کل بالکل. وہاں جب شرمندگی ہوگی اور جب وہاں وہ ہوگی تو وہ پھر ندامت ختم نہ ہونے والی ہوگی.